السلام علیکم مرتضیٰ صاحب. آج 15 اگست ہے اور آپ نے گلوبل افیئرس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ مانگی تھی، تو تھوڑی سی معذرت. میری صحت ذرا خراب رہی ہے اور گلا بھی بیٹھا رہا ہے، سو اگر میری آواز نارمل نہیں ہے تو اپالوجیز، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سمری آپ کو دے دوں گلوبل افیئرس کی. تو شروع کرتے ہیں ہمارے اپنے ملک ویسٹرن دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، امریکہ، یورپ ایکسیٹرا میں، اور پھر ایشیا، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا اور ہمارے اوریجنز بھی وہاں ہیں، کہ اس کے بارے میں بھی کچھ اپڈیٹ دوں گا، اور افریقہ کے بارے میں خاص طور پہ وہاں کافی چینجز ہو رہی ہیں. تو امریکہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو آج کل کہتا ہوں کہ امریکہ بھی ایک قسم کی بنانا ریپبلک ہو گئی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اٹ از ڈسگریسفل اینڈ ٹیریبل. لیکن سملرلی امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت لوگ اسے پسند نہیں کرتے بیکاز کچھ ویوز اس کے جو ہے نا they could be called extremist یا white supremacists etc. لیکن اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا وہ اسے بناتے ہیں، کیونکہ جتنی جنگیں یہ دوسرے لبرل اسٹیبلشمنٹ نے کی اور جتنی تباہی دنیا میں مچائی ہے، he didn't create as many wars as them, so you have to take it with a pinch of salt جو criticisms وغیرہ چل رہی ہیں. So anyway اس کے کافی کیسز چل رہے ہیں. So it's uncertain whether he is going to be allowed to stand for the elections, but he is still the favorite amongst the Republicans to take the nomination. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دوسری جگہ بائیڈن ہے، بیچارہ بوڑھا، ایوری بڈی نوز کہ اس کی تھنکنگ کیپیسٹی جو ہے نا کمپرومائزڈ ہے. تو بیسکلی پپٹ قسم کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے. دیر آر پیپل پولنگ ہز اسٹرنگز. تو اس کے بیٹے کے بارے میں جو دیکھیں اسکینڈلز چل رہی ہیں، وہ تو ٹرمپ سے بھی بری ہیں، لیکن میڈیا کیونکہ ڈیموکریٹس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو دوسری ٹریجڈی دیکھیں ہوائی میں جو فائرز ہوئے ہیں، ان کی اسٹیٹ ہوائی جو پیسیفک اوشن میں 100 سے اوپر بیچارے جو ہے نا مر گئے ہیں. اینڈ اٹس لائک ریئلی وار زون. بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے بیکاز آف وائلڈ فائرز. تو ایک تو آئلینڈ ماوی جسے کہتے ہیں وہ تقریباً بالکل تباہ ہو گیا ہے، اٹس بین برنٹ آؤٹ. تو بائیڈن نے تو وزٹ بھی نہیں کیا اور کہا ہے کہ نو کامنٹ. جب اسے پوچھا گیا کہ وٹ ڈو یو تھنک، تو ان کو آئی تھنک 12 بلین کی ایڈ دی ہے فیڈرل بجٹ، لیکن 13 بلین ایڈیشنل جو ہے نا یوکرین کو ساتھ دیا ہے. سوچیں 170 بلین کی ایڈ یوکرین کو چلی گئی ہے امریکہ سے، اور بیچارے جو امریکن خود مر رہے ہیں ہوائی میں، ان کے لیے کچھ بھی 12 بلین از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ڈسٹرکشن دیٹ از ٹیکن پلیس. سو یہ سچویشن ہے امریکہ کی، تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو باقی کینیڈا کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں. ٹروڈو کی بھی ڈیورس ہو گئی ہے، وچ از ناٹ سرپرائزنگ. ایک پرائم منسٹر جو اتنے بن تن کے بابی کی فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں جب حالات دیکھیں. تو یورپ میں دیکھیں یہاں بھی اکنامک ڈکلائن بہت تیزی سے جا رہے ہیں. جرمن اکانومی تو بہت ہی پرابلم میں ہے، اور ان کی جو فار رائٹ پارٹی ہے وہ تقریباً سیکنڈ لیڈنگ پارٹی ہوتی جا رہی ہے فرام ووٹرز پریفرنس پوائنٹ آف ویو، اور جرمن لبرل اسٹیبلشمنٹ انہیں بین کرنا چاہتے ہیں. سو دیکھیں کتنا پرابلم ہے. اور فرانس میں بھی کافی پرابلم چل رہے ہیں. برٹن کی اکانومی ڈکلائن میں ہے. آئیلینڈ اچھے جا رہے ہیں، اٹس اے اسمال آئیلینڈ، اور وہ بیچارے چپ چاپ رہتے ہیں. دے گیٹ آن ود تھنگس، دے آر ڈوئنگ ویل. تو باقی یوکرین کے بارے میں کیا کہوں، ایز آئی سیڈ بیفور، رشیا تو جیت چکا ہے یہ جنگ، اور اٹس جسٹ میٹر آف ڈیسائڈنگ فار رشیا وین دے وانٹ ٹو اینڈ اٹ اینڈ ہاؤ دے وانٹ ٹو اینڈ اٹ. تو سعودیز نے ایک کانفرنس کی تھی پچھلے کچھ ہفتوں میں، جہاں آئی تھنک 20-30 کنٹریز اٹینڈیڈ انکلوڈنگ چائنا انٹرسٹنگلی. تو رشیا نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ جو کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈو یور بیسٹ، لیکن we will decide what is right for Russia and for the Russians living in the Donbass area, and which is true. تو وہ ایسٹرن یوکرین تو انہیں دینا نہیں ہے واپس. So the battle is lost from Ukraine's point of view, and the West knows that, America knows that as well. And اسی لیے اور بھی یہ جو مسئلے میں ٹچ کروں گا نا، there is China, Taiwan یا نائجر میں جو کچھ ہو رہا ہے، it is all interlinked.
سو یہ مسئلہ ہے یورپ کا اور یوکرین کا. اینڈ رشیا از ان اے ویری ڈومیننٹ پوزیشن. اٹ از آلریڈی اوور ٹیکن جرمنی ایز دا بگیسٹ اکانومی ان یورپ, اینڈ پروجیکشنز کے ہیں Russia is going to do remarkably well. So in every way they're doing better and better. تو پھر جاتے ہیں ایشیا میں. ایشیا کی سپر پاور تو چائنا ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ, لیکن انڈیا بڑا تیزی سے آگے آ رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی پریڈکشنز کل ہی میں پڑھ رہا تھا, بائی 2030 انڈیا ول بی دا تھرڈ بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. سو یہ پروجیکشن آئی ایم ایف کے ہیں 28 یا 2030 کی پروجیکشن سی, سو ویری سون. سو اسی لیے تو انڈیا کو سب وائن اینڈ ڈائن کر رہے ہیں, امریکنز بھی, اور برکس سے بھی فائدہ انڈیا اٹھا رہے ہیں کافی سارا. تو چائنا کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا امریکہ کا, یہ دو چیزوں پہ ہے. ایک تو جو سیریا میں انوالومنٹ تھی رشیا کے ساتھ, اور مور امپورٹنٹ یہ بھی یوکرین میں جو رشیا کی بیکنگ چائنا نے کی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی مسئلہ شروع ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے جب سینکشنز امپوز کیے تھے چائنا پہ, ہاوی ان کی جو سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی پہ سینکشنز لگائے تھے, یہ امریکہ نے انفیئر پریکٹس کر کے تو سینکشنز لگائے تھے, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اور 5G 6G میں بہت آگے تھے ہواوی. تو یہ جو ایپل وغیرہ اور سیمسنگ اور دوسری کمپنیز ہیں, دے آر نو وے نیئر چائنا. سو پھر سیمی کنڈکٹرز پہ امریکہ نے بین لگائے, لیکن دیکھیں چائنا نے کیسے اپ سائڈ ڈاؤن سارے سسٹم کو کر دیا ہے. ابھی ریسنٹلی پروجیکشنز آ رہے ہیں کہ ہواوے نے اپنی جو ہے نا سپر چپس بنانا شروع کر دی ہیں, اینڈ دے ول بی بیک آن ٹو the smartphones and become the leading smartphone provider in the world again. تو سیمی کنڈکٹر چپس جو چائنا نے خود جو براڈ چپس تھی 28 نانومیٹرز اور 40 نانومیٹرز وغیرہ, جو براڈ چپس استعمال ہوتی ہے ہر چیز میں, وہ تو مارکیٹ لیڈرز بن گئے ہیں, ساری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں. تو پھر اسپیشلائز چپس جو آ جاتی ہیں 7 نانومیٹرز جیسے اسمارٹ فونز میں اور اے آئی میں, اور ابھی 5 نانومیٹرز کی چپس, وہ بھی انہیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیا بنانا. تو اسی لیے جو مشینز سپلائرز نیدرلینڈز ہوتے تھے دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز, دے آر دا گلوبل لیڈ, تو ان کی مشینیں بھی نہیں ابھی چائنا کو چاہیے, بیکاز دے میڈ دیئر اون مشینز. سو چائنا از پروگریسنگ. سولر پینلز میں وہ لیڈرز ہیں, تقریباً ہر ٹیکنالوجی میں ابھی وہ لیڈرز ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو امریکہ از ٹرائنگ ایوری وے ٹو اسکپر اینڈ کنٹرول چائنا, لیکن ابھی نہیں کر سکیں گے. تو پھر آ جاتے ہیں باقی انڈیا کے بارے میں. تو پاکستان کا میں کیا کہوں, دیر از نتھنگ ٹو سے ٹو بی آنیسٹ. جاپان از اسٹرگلنگ ایز ویل. تو انڈونیشیا از ڈوئنگ ویری ویل, اور انڈونیشیا کے تعلق چائنا کے ساتھ بہت اسٹرانگ جا رہے ہیں. سو دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. سو لیٹس گو ٹو افریقہ اینڈ دا برکس. ساؤتھ افریقہ میں برکس کی میٹنگ ہو رہی ہے 22 اگست کو, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. اس میں ایکسپینشن پلانز اناؤنس کیے جائیں گے. تو اگر ایران اور سعودی عربیہ اور یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کو انکلوڈ کر لیا, 12 ملک ہیں جن نے آفیشلی اپلیکیشن کی ہوئی ہے فار ڈیفینیٹ وانٹنگ ٹو جوائن, اینڈ آئی تھنک دیر از اباؤٹ 15 ایڈیشنل جو جوائن ہونا چاہتے ہیں. اینڈ دیر از اے لانگر لسٹ فار 4-5 years ڈاؤن دا لائن as well. سو یہ بھی دیکھتے ہیں کیا اناؤنس کرتے ہیں آن دا 22 اگست. تو ساؤتھ افریقہ پہ تو بہت ہی پریشر پڑے تھے ٹو ڈو سم سلی تھنگس انکلوڈنگ بیننگ ہواوے. تو ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے امریکہ کو کہ سوری, وی ول ہیو آور انڈیپینڈنٹ پالیسی. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ انڈیا اعتراض کر رہے تھے ایکسپینشن کا, لیکن ریسنٹ نیوز یہ ہے کہ وہ اعتراض ان کے بند ہو گئے ہیں. سو ایکسپینشن پلانز پہ وہ دے آر اوکے, لیکن جس جو کرنسی ہے نا اس پہ ذرا کچھ لمیٹیشنز ہو جاتے ہیں. سو وہ ذرا سلو پروسیس ہوگا. تو پھر یہ نائجر کا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ ساحل جو ہے نا سینٹرل ریجن, کونگو جسے بھی کہتے ہیں, تو یہ برکینا فاسو, مالی, تو یہ جو ہے ان میں ریولوشن شروع ہو گئے. ینگ آرمی آفیسرز آر کمنگ اپ, اور یہ فرینچ انفلوئنس تھے, اور فرینچ نے بہت انہیں کالونائز میں تباہی کی تھی, اور ایون ڈیورنگ انڈیپینڈنس دے بیسکلی کیپٹ دم آن دیئر نیز. تو وہ ابھی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو ایکوواس جس میں نائجیریا لیڈنگ کنٹری ہے, یہ ویسٹرن بیکڈ کنٹریز ہیں, اور یہ قسم کے چمچے, آئی ایم سوری ٹو سے, نائجیریا تو ایسا ہی رول سو فار کر رہا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو انٹروین,
لیکن رشیا نے میں وارننگ دے دیا کہ ڈونٹ تھنک کہ دس ول بی اے شارٹ وار اینڈ یو کین جسٹ بیٹ نائجر ایکسیٹرا. واگنر گروپ تو آلریڈی وہاں آپریٹ ہو رہا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری انٹرسٹنگ نیکسٹ فیو ایئرس. تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. لیکن اگست کی میٹنگ برکس کی جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی, تو میں اپڈیٹ آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ ان ٹائم. انٹل دین السلام علیکم.